جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم ناظرین اور نہایت ہی قابل احترام سامعین، حکومت کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اس سلسلے میں دو خطاب آپ سن چکے ہیں اور جو تمہیدی اور کچھ بنیادی باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. محترم ناظرین، کسی بھی حکومت کی کامیابی کے لیے اس حکومت کا بہترین نظم و نسق کے ساتھ چلنا نہایت ضروری ہے. اگر نظم و نسق بہتر نہ ہو، انتظام بہتر نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ حکومت ایک کامیاب حکومت نہیں سمجھی جاتی ہے. اسی وقت حکومت کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ بہترین نظم کے ساتھ، بہترین انتظام کے ساتھ اس کے تمام لوازمات کو، تمام چیزوں کو انجام دیا جائے. ایک حکومت کی کامیابی کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ اس کا نظم و نسق بہتر ہو. اور بہترین نظم و نسق کے لیے مؤثر تعلیمات ضروری ہیں، مؤثر ہدایات ضروری ہیں. مثالی اور معیاری ہدایات اور تعلیمات جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک نظم و نسق بھی بہتر نہیں ہو سکتا. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو لمحہ لمحہ ساری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو نظم اور نسق کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے سلسلے میں جو بہترین اور مؤثر تعلیمات دی ہیں وہ بھی سب کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے، جس کو اختیار کر کے آج کی موجودہ حکومتیں اپنے نظم و نسق کو بہتر بنا سکتی ہیں اور ایک کامیاب حکومت کی فہرست میں
اپنے آپ کو داخل کر سکتی۔ دوستو، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومتی نظم و نسق سے متعلق جو بہترین تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے اور اس پر عمل کر کے دنیا کے سامنے جو مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہے، آئیے ہم اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ محترم حضرات، حکومت کا ایک اہم حصہ شہری اور بلدیاتی نظام کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر شہری اور بلدیاتی نظام بہتر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ حکومت کے فرائض کی انجام دہی میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ایک بہترین بلدیاتی نظام قائم فرمایا تھا۔ رہائش کے اعتبار سے بہترین تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ مکانات کیسے ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، سڑکیں کیسی ہوں تاکہ آمد و رفت میں ہر ایک کو سہولت حاصل ہو، گلیاں کیسی ہوں تاکہ کسی کے گزرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو، پانی کا نظام کیسا ہو تاکہ پانی کی وجہ سے کوئی دقت محسوس نہ کرے، اور اسی طریقے سے صحت سے متعلق توجہ دی جائے تاکہ اس حکومت کے زیر نگیں رہنے والے افراد سب کے سب تندرست ہوں، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، توانا ہوں۔ تو صحت سے متعلق بھی، سڑکوں سے متعلق بھی، آمد و رفت سے متعلق بھی، یہاں تک کہ پورے بلدیاتی نظام سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی سلسلے کی کچھ کڑیاں آپ کے سامنے رکھنی۔ بلدیاتی نظام میں اگر ہم سب سے پہلے اہمیت کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہیں ہماری سڑکیں، گزرگاہ، شاہراہ، گلیاں۔ آبادی کے لحاظ سے اس قسم کی ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کے لیے بھی سڑکوں اور راستوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو تعلیم دی ہے وہ فرمایا کہ تمہاری گلیاں اور تمہاری شاہراہیں، تمہاری سڑکیں کشادہ ہونی چاہیے، اور باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے سڑکوں کی چوڑائی وہ 7 ہاتھ سے کم نہ ہونی چاہیے، گلیاں بھی اسی قسم کی ہوں تاکہ گزرنے میں، آمد و رفت میں کسی بھی طرح کی کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 7
ہاتھ کی بات کوئی یہ متعین حد نہیں ہے، یہ آبادی کے لحاظ سے اس وقت جس طرح کی ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں ارشاد فرمایا ہے، ورنہ مراد یہ ہے کہ سڑکیں اور گلیاں کشادہ ہوں اور سڑکوں اور گلیوں کے کشادہ رہنے کی وجہ سے کسی کو آمد و رفت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں خاص طور پر یہ تعلیم دی ہے کہ یاد رکھو کوئی شخص سڑکوں پر راستوں پر گندگی نہ پھیلائے۔ یہ ہدایت صرف یوں ہی نہیں ہے کہ آپ نے صرف پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کی وجہ سے یہ ہدایت دے دی ہو، بلکہ آپ ایک سسٹم بنانا چاہتے تھے، ایک نظام قائم کرنا چاہتے تھے، اور اس نظام کو آپ نے پیش نظر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی ہے، یہ تعلیم دی ہے۔ تو فرمایا کہ یاد رکھو سڑکوں پر کوئی گندگی نہ پھیلائے۔ بعض روایتوں کے اندر گندگی ڈالنے، گندگی پھیلانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور سختی سے منع فرمایا ہے۔ ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا گیا کہ تم خواہ مخواہ لوگوں کے لعن طعن سے اپنے آپ کو بچاؤ، خاص طور پر لوگ سڑکوں پر گندگی کر دینے کی وجہ سے جب گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ ایسا کرنے والوں پر لعن طعن بھیجتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے باز آ جاؤ۔ جب سڑکیں صاف ہوں گی، گندگیوں سے آلائشوں سے پاک ہوں گی، راستے بالکل صاف ستھرے ہوں گے، گزرنے والوں کو بھی آنے جانے والوں کو بھی اچھا نظر آئے گا، انہیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کو روحانی اعتبار سے ایک سکون اور طمانینت حاصل ہوگی، سماج اور معاشرے پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ محترم ناظرین، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بلدیاتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے مزید آپ نے یہ تعلیم دی کہ رکاوٹ کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی توجہ دی جائے، چھوٹی موٹی رکاوٹیں بھی راستوں سے ہٹا دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، کہ اس پر بھی جس طرح صدقے پر ثواب ملتا ہے، اس چھوٹی موٹی رکاوٹ کی چیزوں کو بھی، پتھروں کو بھی، کانٹوں کو بھی ہٹا دینے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، آپ کی یہ تعلیم باضابطہ بلدیاتی نظام کو سمجھیے کہ ایک اچھے نظام میں تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ یہ بلدیاتی اعتبار سے حسن انتظام کا ایک حصہ ہے۔ دوستو، جب ہمارا بلدیاتی نظام مستحکم ہوگا، مستحسن ہوگا، اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، تو ہماری حکومتیں بھی اچھی ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ باہر سے آنے والے لوگوں کی سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر نگاہ پڑتی ہے وہ اسی نظام
بلدیاتی نظام کے اوپر اس کی نگاہ پڑتی ہے، جس میں اول نمبر پر ہمارے راستے اور ہماری سڑکیں ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ دار درخت لگانے کی ہدایت دی، اس کا حکم فرمایا۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سے بلدیاتی نظام کے حسن میں، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض روایتوں کے ذریعے سے چمن بندی کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو متوجہ فرمایا، درختوں کے لگانے کا تذکرہ فرمایا۔ کھجور کے باغ اور کھجور کے درختوں کو ختم کرنے اور کھجور کے درختوں کو کاٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ سب اسی کا ایک حصہ ہے۔ راستوں کے دونوں کنارے اگر سایہ دار درخت ہوں گے، مسافرین کے لیے سہولت کا اور راحت کا سبب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سایہ دار درختوں کے نیچے اور خاص طور پر پھلدار درختوں کے نیچے غلاظت مت کیا کرو، اس کو آلودہ مت کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کن حکمتوں اور کن مصلحتوں کے پیش نظر یہ تعلیم دی ہوگی۔ وہ حکمت اور مصلحت یہی ہے کہ شجر سایہ دار دیکھ کر پھلدار درخت کے نیچے لوگ آئیں گے، گرمی سے بچنے کے لیے، راحت حاصل کرنے کے لیے وہ ان سایوں کی جگہوں پر بیٹھیں گے، آپس میں گفت و شنید کریں گے، بات چیت کریں گے، مختلف قسم کی چیزیں وہ انجام دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ان سایہ دار درختوں کے نیچے اور اسی طریقے سے پھلدار درختوں کے نیچے کوئی گندگی نہ پھیلائے، غلاظت نہ کرے۔ دوستو، ٹریفک کا کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو، آمد و رفت میں کسی کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس معاملے میں موجود ہے۔ فرمایا کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو، اس کی وجہ سے گزرنے والوں کو خلل پیدا ہوگا۔ یہ ہمارے ٹریفک نظام کا حصہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر سڑک کے بیچوں بیچ لوگ بیٹھنا شروع کر دیں گے، بہت زیادہ بھیڑ جمع ہو جائے گی، آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں گے، تو ظاہر ہے کہ ٹریفک کے نظام میں خلل پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سسٹم بنایا، یہ نظام دیا لوگوں کو، اور آپ نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے فرمایا اور بتا دیا لوگوں کو کہ راستوں پر اور سڑکوں پر بیٹھ کر باتیں مت کیا کرو۔ آپ نے منع فرما دیا کہ اس معاملے میں بھی کسی کو کسی سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ دوستو، راستے میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی راستوں کی آزادی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی کہ ان کے گزرنے میں بھی کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ دوستو، تو بلدیاتی نظام کا جو ایک حصہ راستے اور سڑک سے متعلق ہے، آپ نے دیکھا کہ کیسی پاکیزہ اور کیسی بہترین تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں۔
بلدیاتی نظام کا ایک حصہ پانی سے متعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ پانی کے بغیر لوگ رہ نہیں سکتے، اور خاص طور پر پینے کے لیے میٹھے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج ہم جن علاقوں کے اندر رہتے ہیں، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر میٹھے پانی کا انتظام نہ ہو تو اس سلسلے میں لوگ کتنے پریشان اور بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیم کے ذریعے سے اس معاملے میں بھی ہدایت عطا فرمائی کہ پینے کا پانی بہترین ہونا چاہیے، بہترین پینے کے پانی کا انتظام کیا جائے اہل مدینہ کے لیے۔ چنانچہ یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کنویں حاصل فرمائے، اور پھر ان کنویں کے پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے وقف فرما دیا۔ اور اس سلسلے میں خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ بے مثال اور بے نظیر ہے کہ بیر روما کو آپ نے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر، آپ کے حکم پر خریدا اور اہل مدینہ کے لیے اس کو وقف فرما دیا۔ یہ میٹھے پانی کا چشمہ تھا۔ آپ نے جو ہے تمام اہل مدینہ اس سے خوش ہو گئے۔ دوستو، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے سلسلے میں جو بہترین تعلیمات دی ہیں، انہی تعلیمات کا ایک حصہ حفظان صحت سے متعلق ہے۔ اگر شہری آبادی کے لوگ یا جن علاقوں میں ہم آباد ہوں، جس حکومت کے ہم ماتحت ہوں، وہاں کے باشندے بیمار پڑیں یا مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس حکومت کو کوئی کامیاب حکومت کا نام نہیں دیا جا سکتا اگر ان بیماروں کا علاج نہ کرایا جائے اور ان بیماریوں سے نجات کے کوئی سمجھیے کہ راستے فراہم نہ کیے جائیں، نجات کی کوئی شکل اور صورت اختیار نہ کی جائے۔ لوگ صحت مند نہ ہوں اور طاقتور اور توانا نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ نظام کے اندر خاص طور پر بلدیاتی نظام کے لیے حفظان صحت کا معاملہ ایک چیلنج بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ضمن میں بہترین تعلیمات دی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ حدیث آپ یاد کیجئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ کیوں ان کو بہتر قرار دیا گیا؟ کیونکہ مومن اگر طاقتور ہوگا تو وہ تمام عبادتوں کو صحیح طور پر ادا کر سکے گا اور عبادتوں کے انجام دینے میں کسی طرح کی کوئی سستی اور غفلت نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن بہتر بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مومن طاقتور یوں ہی نہیں بنے گا، اس کے طاقتور بننے میں اس کے صحت کے خیال رکھنے کا بڑا دخل ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہے، وہ اپنے صحت کے تحفظ کے سلسلے میں، حفاظت کے سلسلے میں فکر مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے متقی بندوں کے لیے صحت مالداری سے بہتر ہے۔ اللہ کے متقی بندوں کے لیے صحت اور تندرستی کس سے بہتر ہے؟ مالداری سے بہتر ہے، کیونکہ وہ صحت مند ہوں گے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا، صحیح معنوں میں وہ اللہ کی عبادتوں کو یکسوئی کے ساتھ ادا کر سکیں گے، انجام دے سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ یاد رکھو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور ان میں سے ایک اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ حفاظت کر لو اپنی صحت کی، احتیاط کر لو، خیال کر لو، رعایت کر لو اپنی تندرستی کا، اس سے پہلے کہ تم بیمار پڑ جاؤ۔ بیماری کی حالت میں تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ اپنے حق کو ادا کر سکتے ہو، نہ دوسروں کے حق کو ادا کر سکتے ہو، اور نہ اللہ کے حق کو کما حقہ ادا کر سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ اکثر غفلت برتتے ہیں یا غافل رہتے ہیں، دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسری نعمت فرصت ہے۔ عام طور پر لوگ صحت اور فرصت دونوں سے غفلت برتتے ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، نہ فرصت کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور نہ صحت کا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب فرصت مصروفیت میں بدل جاتی ہے اور صحت بیماری میں، تب افسوس کرتے ہیں، تب تمنا اور آرزو کرتے ہیں کہ کاش صحت رہتے ہوئے میں یہ کام انجام دے دیتا تو اچھا تھا، آج بیماری اور مختلف عذروں کی بنیاد پر میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ بلدیاتی نظام کے ایک حصے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں تاکہ شہر میں رہنے والے لوگ، آبادیوں میں رہنے والے لوگ، حکومت کے ماتحت رہنے والے لوگ وہ بالکل طاقتور رہیں، توانا رہیں، صحت مند رہیں، تندرست رہیں۔ یہ تندرست رہیں گے، پورا شہر تندرست رہے گا، حکومت کو چلانے کے اندر بھی مدد ملے گی، نظم و نسق کا بھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی قدر کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی تعلیم دی، اور اسی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے کشادہ اور ہوادار مکان بہتر سمجھتا ہوں، کہ اگر تم مکان کی تعمیر کرنا چاہو تو اس کا خیال رکھو کہ وہ کشادہ ہو اور ہوادار ہو۔ ظاہر ہے کہ مکان کشادہ ہوگا، ہوادار ہوگا، صحت متاثر نہیں ہوگی اور انسان تندرست اور توانا رہے گا، کسی طرح کی وہ تنگی کے اندر اور کسی طرح کی وہ بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔
صاف و شفاف ہوائیں آئیں گی اور ان کے جسم اور بدن کو چھو کر چلی جائیں گی، جس سے ان کو اطمینان قلب حاصل ہوگا اور جسمانی راحت وہ محسوس کرے گا، ایک سکون محسوس کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر حفظان صحت ہی کی بنیاد پر تو وضو کا حکم دیا، غسل کی ہدایت دی، اور اس زمانے میں گھروں میں غسل خانے نہیں ہوتے تھے، بیت الخلاء نہیں ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کو اس جانب متوجہ بھی فرمایا، اور بہت سے مقامات پر آپ نے اس کا بہترین انتظام بھی فرمایا۔ گھر گھر غسل خانے بنوانے کی آپ نے ہدایت بھی دی، تاکہ آدمی بالکل صاف ستھرا رہے۔ صاف و شفاف جسم صحت مندی اور تندرستی کی علامت ہوتی ہے، تو اسی لیے اس ضمن میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، عبادتوں سے پہلے صفائی ستھرائی اور پاکیزہ رہنے، پاکیزگی کو اختیار کرنے کی تعلیم دی، جس میں وضو، غسل اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ مسجدوں کے متصلاً طہارت خانے بھی بنوائے گئے آپ کی ہدایات کے نتیجے میں۔ ظاہر ہے کہ یہ حسن انتظام ہی کی دلیل تھی، تاکہ صحت اور تندرستی کے اعتبار سے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ دوستو، حفظان صحت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص چیزوں کے کھانے پینے پر توجہ بھی دلائی ہے، کہ کھانے پینے کے اندر بھی ملاوٹ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو کھاؤ پیو وہ خالص ہو، کیونکہ جب خالص چیزیں تمہارے جسم کے اندر داخل ہوں گی تو اس سے تمہاری صحت اور تندرستی میں اضافہ ہوگا، صحت اور تندرستی میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، تم کسی بیماری کے شکار نہیں ہوگے۔ دوستو، یہاں تک کہ بازاروں میں اور منڈیوں میں اعلان فرما دیا کہ کوئی اپنے سامان کے اندر کسی دوسری چیز کو نہیں ملائے گا، ملاوٹ سے پاک تمہارا سامان ہونا چاہیے۔ ملاوٹ کی چیزوں کو خرید و فروخت کے لیے بازار کے اندر لانا یا اپنے سامان میں غیر ضروری چیزیں ملا کر خرید و فروخت کرنا، یہ جرم قرار دیا آپ نے، اس پر سزائیں مقرر فرمائی۔ یہ بہترین تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ دوستو، بیماروں کے علاج کے لیے بیماروں کو بھی توجہ دلائی کہ نہ ایسی چیزیں کھاؤ کہ جس سے تمہارے لیے وہ صحت کی خرابی کا ذریعہ ہو، مضر صحت چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کے علاج کرنے کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سہولتیں فراہم کی۔ اور اسی طرح وباؤں کے خلاف حفاظتی تدبیر اختیار کرنے اور بروقت اختیار کرنے کی تعلیم دی، کہ جب وبائیں پھیلے ہر طرف تو پھر حفاظتی تدبیریں بھی اختیار کرو۔ یہ سب حفظان صحت کی وجہ سے اور اس پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، بلکہ بروقت وباؤں کے خلاف احتیاطی تدابیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی ذمہ داری قرار دیا، کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کو بلدیاتی نظام کا ایک حصے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے سے لوگوں کو منع فرمایا۔ کیوں؟
اس لیے کہ شراب کی وجہ سے اس کے جسم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس کی صحت پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے منع فرمایا، جوئے سے منع فرمایا۔ کہیں نہ کہیں جسمانی اعتبار سے جوا بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے، صحت اور تندرستی کو متاثر کرنے والی چیزوں کے اندر جوا بھی داخل ہے، کہ جب انسان جوئے میں بہت ساری چیزیں ہارتا چلا جاتا ہے تو وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حرام چیزوں کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ کیوں؟ جب لقمہ حرام یا حرام چیزیں جب انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں تو اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اعمال پر بھی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اور اجسام پر بھی، جسموں پر بھی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ تو مضر صحت چیزوں کے استعمال کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ آپ کی بہترین تعلیم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین بلدیاتی نظام قائم فرمایا تھا، ان کے چند حصے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ بلدیاتی نظام ایک مکمل سمجھیے کہ اور ایک مفصل نظام ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک اور سمجھیے کہ کچھ اور باتیں، ایک اور گفتگو انشاءاللہ اس کے بعد کی جائیں گی، کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم فرمایا تھا کہ کامیاب حکومت کے لیے ان بنیادی چیزوں کو بھی بہتر بنانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ان چیزوں کو بہتر بنایا، بہتر نظم و نسق قائم ہوا، اور بہتر نظم و نسق کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی حکومت ایک کامیاب نمونہ بن کر جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے یاد رکھی گئی اور یاد رکھی جائے گی۔ آج دنیا کے حکمرانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین حسن انتظام سے اور حکومت سے متعلق ان بنیادی تعلیمات سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوے کے طور پر اور آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر اپنانے کی اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری حکومت کو بھی اس جانب متوجہ فرمائے کہ وہ آپ کے ان بہترین تعلیمات کو اپنے انتظام کا حصہ بنائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔